بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں ایک روزہ رکھیں یا دو روزہ رکھیں، اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک روزہ رکھنا چاہیے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ ہم محرم الحرام میں کتنے روزے رکھیں، کس تاریخ کو رکھیں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور مسئلے کو سمجھ کر لوگوں تک فارورڈ بھی کریں۔ ناظرین محترم، محرم الحرام میں جو 10ویں تاریخ ہے، اس کی خاص فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ اہم اور فضیلت والا روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اس روزے کی آئی ہے، لیکن اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس میں ہم ایک روزہ رکھیں یا دو روزہ رکھیں، یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ایک روزہ رکھیں یا دو روزہ رکھیں، دونوں درست ہے، چونکہ یہ نفل روزہ ہوتا ہے اور نفل روزہ ایک یا دو رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ محرم الحرام میں دو روزے رکھے جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اب جب کوئی مسلمان روزہ رکھے گا تو اسے چاہیے کہ دو رکھے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو ان کے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ دو روزے رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی دو نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ایک ضرور رکھے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور جسے اللہ توفیق دے وہ دو بھی رکھے، اور اللہ توفیق دے تو یکم محرم الحرام سے لے کر 10ویں محرم الحرام تک 10 روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک اور یہ دو کا مسئلہ کہاں سے چھڑا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم الحرام کے دن۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہود نے کہا یہ ہمارے لیے بہت بابرکت دن ہے، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو کر ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ تو اس دن کے شکرانے کے طور پر، خوشی منانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا 10ویں محرم الحرام کو، تو اسی بنا پر ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہونے میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ان کو ماننے کے حقدار ہم زیادہ ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ لیکن یہی چیز ہے کہ چونکہ یہودی اس ایک دن میں روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم الحرام کو، اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم کم سے کم دو روزہ رکھ لیں، 9 تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اسی بنا پر دو رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ایک روزہ رکھے۔ اب یہاں پر بھی میں اپنے ناظرین سے ایک مشورہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہیں، قضا ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے بابرکت دنوں میں وہ قضا روزہ رکھ لے، تاکہ ان کے ذمے سے قضا روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بابرکت دن کی برکت بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ کرے، یہ ان کے لیے ڈبل فائدہ ہے۔ ورنہ جن کے ذمے رمضان کے روزے باقی نہیں ہیں وہ بلا شبہ نفل روزہ رکھیں اور اس دن کی برکتوں کا لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ دن نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔